الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ جملہ فعلیہ، چونکہ ہم ماضی کی ساری بحث پڑھ چکے، اب ہم آ رہے ہیں ماضی کے استعمال میں، تو ہمیں اس کا نام دینا پڑ رہا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں آغاز سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ضربا حامد محمودن، تو ہمیشہ فعل پہلے آئے گا، پھر یہ فاعل ظاہر ہوگا، اور یہ مفعول بہ کہلائے گا۔ اب یہ ترتیب رہے گی اس کی، لیکن اس ترتیب کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اکیلا ضربہ ہے، اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، ماضی واحد مذکر غائب، تو ہم اس میں فعل موجود ہونے کی وجہ سے اسے ہم یہ کہیں گے یہ فعل با فاعل ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس نے مارا تو فعل با فاعل ہوا، اور یہاں دیکھیے ضرب حامد، یہاں آ کر فاعل ظاہر ہو گیا، اور یہ ساتھ مفعول آیا، تو لہٰذا یہاں اب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو لفظ ہے یہ فعل متعدی ہے، مفعول کی ضرورت ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایک ہم نے پیچھے بات چھوڑی تھی کہ ہم فاتح سے یفتح اور سامعہ سے یسمع، ان دو وزنوں پر کیسے الفاظ کو جدا کریں، وزن کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے بالکل سیم ہے، تو ہم اس کو کیسے جدا کریں؟ اگر ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی میں صرف ایک بات ہم نے یہ رکھی کہ کس کو مارا، اب یہ کس نے، کس کو، یہ ہم نے ابتدائی طور پر فعل متعدی کی پہچان رکھی تھی، لیکن یہ صرف ابتدائی طور پر سمجھانے کے لیے تھی۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے سنا، ان دونوں کو، دونوں اوزانوں کو، دونوں آوازوں کو جدا کرنے کے لیے ہمیں اس کے ماضی میں جانا ہوگا۔ جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو یہ فاعلہ سے بن کے آیا اور یہ فعلہ سے بن کے آیا، فعلہ یفتح اور فتح یفتح اور سامعہ یسمع۔ جب ہم سامعہ کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں تو انسان کے اندر یہ صلاحیت از خود موجود ہوتی ہے کہ اس نے خود سن لیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ باب سامعہ اور باب حسیبہ اور باب کاروما ہمیشہ فعل لازم آتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یہ اس نے کیا یا اس سے، تو یہ ایک ابتدائی طور پر سمجھانے کی بات تھی، لیکن جب از خود بات پوری ہو جائے تو پھر وہ فعل لازمی ہوتا ہے، فعل متعدی نہیں ہوتا۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے سنا تو کس کو سنا، یہ بات نہیں ہوتی۔ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے سننے کی، اس نے خود سن لیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اس پر ایک اور لفظ پر ہم بحث کرتے ہیں اور وہ بڑا خوب ہے، حزینہ، حزانہ، باب نون سے یحزنو، ہاں جی، اور اگر یہی ہم کہیں اس نے، اب یہی ہم کہیں حزینہ، باب سین سے
تو ہم کہیں گے یحزنو، اب بات یہ ہو رہی تھی بابوں کی، اگر ہم ان کو کہتے ہیں وہ فعل متعدی ہیں باب اور یہ فعل لازم ہے، تو اس ایک لفظ میں دیکھیے، اس فعل میں دیکھیے، حازانہ یحزنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الخیرات، کہ وہ آپ کو غمگین نہ کریں. اور اگر حازانہ یحزنو آیا تو اس کے پیچھے باب اس کا فعل متعدی تھا، فعلا سے آ رہا تھا حازانہ. اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس کا مطلب اس کے ماضی میں ہم جائیں گے تو باب سین سے فاعلہ سے وزن ملے گا، تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل لازم ہے. تو بڑی بنیادی بات تھی. اس بات کو بہت مشکل طور پر ہمیں نہیں پیش کرنا، ہمیں آسان پیش کرنا ہے کہ قرآن مجید ہمیں وہ جو تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس میں از خود کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے یا کسی نے اس کو گمراہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح اور دیکھیے الفاظ میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، آگے تعلیل میں جاؤں گا، اس میں ابواب میں جاؤں گا. ذلہ یذلو، وہ خود گمراہ ہوا، وہ خود بھٹکا. اضلل یضلل میں دیکھیے اس نے گمراہ کیا. اب فعل لازم اور فعل متعدی کی بحث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ الفاظ کی جدائی خود بخود ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے. اس میں ترجمے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کی مزید شرح میں ہم جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ محمود مارا گیا، تو اب یہ ہو جائے گا، ہم نے کہا تھا ضربا حامدن محمودن، حامد نے محمود کو مارا، تو یہ فاعل ظاہر ہوا اور اب یہ مجہول ہے، پیسو وائز بنا ہوا ہے، محمود مارا گیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی جگہ پر آپ لے کے آئیے محمود مارا گیا ضریبا. اب حامد کی جگہ خالی ہو گئی تو یہاں آ جائے گا محمودن. وہ فاعل کی جگہ خالی ہونے کی جگہ پہ مفعول جو تھا، مفعول پہ اس کی جگہ دی، تو اب اس کو ہم کہیں گے یہ نائب الفاعل بن گیا ہے. اور یہ ماضی مجہول ہے. فعل ماضی مجہول. ضربا محمود مارا گیا، یہاں فاعل غائب ہے. اب دیکھیے جملہ فعلیہ میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں ابھی آپ کے سامنے. جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانا اور جملہ اسمیہ کو فعلیہ بنانا یہ بہت آسان ہوگا. اگر ہم یہ کہیں ضرب المعلم، اب یہ جملہ فعلیہ ہے جی، فعل سے شروع ہونے والا، اس کا فاعل ظاہر المعلم ہے، ضرب المعلم. تو اگر ہم اس کو اسمیہ بنائیں تو ہم یہاں کہیں گے المعلم ضربا. المعلم ضربا. یہاں آ کر اس کا ترکیب میں یہ ہوگا کہ یہ المعلم یہ مبتدا ہے اور یہ خبر فعل بھی ہے، اور یہاں یہ ہوگا فعل فاعل ظاہر، فاعل ظاہر، فعل فاعل ظاہر. اگر یہ تثنیہ میں جائے، دو اساتذہ نے مارا، تو ہم کہیں گے ضرب المعلم معلمانی ضرب المعلمانی.
तो फ़ाइल ज़ाहिर तस्निया हो गया और ज़राबा फ़ेल की पहला सीगा किफ़ायत कर गया, क्योंकि काम एक होता है, करने वाला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती है। तो हम ये कहेंगे चूँकि फ़ाइल ज़ाहिर ये मुअल्लिमानी, हम कहेंगे दो असातिज़ा ने मारा। इसको जब हम जुमला इस्मिया में लेके जाएंगे तो हम कहेंगे अल मुअल्लिमानी ज़राबा। अब तस्नीये का सीगा लेके आएंगे, यानी उसके मुताबिक फ़ेल का सीगा लेके आएंगे तस्निया के मुताबिक। अब यहाँ ये मुब्तदा बनेगा, पहले ये फ़ाइल ज़ाहिर था, अब ये मुब्तदा बना और ये ख़बर बनी। इसी तरह जब हम ये कहेंगे ज़रबल मुअल्लिमूना, ज़रबल मुअल्लिमूना तो असातिज़ा ने मारा। अब ये जुमला फ़ेलिया हुआ तो कायदा क्या ठहरा, अगर फ़ाइल ज़ाहिर वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, फ़ेल का पहला सीगा किफ़ायत करता है। मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस। अब देखिए इसको जुमला इस्मिया बनाएं, अल मुअल्लिमूना ज़राबू। अब ये हुआ मुब्तदा और ये ख़बर। इसी तरह अगर हम कहें ज़राबत अल मुअल्लिमतु, एक उस्तानी ने मारा, मुअल्लिमतु एक उस्तानी ने मारा। तो अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात होगी, अल मुअल्लिमतु, ये अब ये जो मारफा है ये अलिफ तो साइलेंट हो जाएगा ज़बर वाला, जब दो जज़में आ जाएंगी तो एक जज़म इस एतबार से ज़ेर ले जाएगी। अब कायदा ये है कि दो जज़में इकट्ठी हों तो एक ज़ेर ले जाएगी, ज़रबतिल मुअल्लिमतु। इसमें एक बहुत बड़ा अश्काल है, इसके अभी इस अश्काल को हम दूर करते हैं। देखिए उस्तानी ने मारा, अगर हम एक ये कहें कि तू एक उस्तानी ने तूने मारा एक उस्तानी को, तो देखिए फिर ये होगा ज़राबा तिल मुअल्लिमता, ये होगा तर्जुमा इसका। इसके साथ मफूल लाना होगा अगर ये इस किस्म का फ़ेल होगा। याद रखिए ये तो वैसे बात अच्छी नहीं है कि उस एक औरत ने उस्तानी को मारा, ये बात तो मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी बात को समझने के लिए कि यहाँ जो ज़ेर है ये फ़ाइल ज़ाहिर बता रहा है कि ये सीगा माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा। अगर आप इस सीगे को माजी मुअन्नस, माजी वाहिद मुअन्नस हाज़िर सीगा समझें तो फिर उसके साथ ये मफूल लाना होगा। फिर ये फ़ाइल ज़ाहिर नहीं होगा, ये उसका मफूल बे होगा। फिर हम इसको कहेंगे ये फ़ेल बा फ़ाइल है, फ़ेल बा फ़ाइल है। और फिर ये सीगे का नाम होगा माजी वाहिद मुअन्नस हाज़िर। तू एक औरत ने मारा, तिलमीज़ा कर दें आप, शागिर्दा को मारा या शागिर्द को मारा, तो ये हो सकता है। यानी यहाँ ता के नीचे ज़ेर जो यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, ये एक बहुत बड़ा अश्काल है जिसको अश्काल का दूर करना यहाँ इसलिए भी ज़रूरी था कि ये फ़ाइल ज़ाहिर है। अगर ये यहाँ ज़बर होती, ये मफूल होता, मफूल बे बना होता, तो फिर इसको सीगे को हम कहते हैं ये फ़ेल बा फ़ाइल है। फिर अब फ़ाइल ज़ाहिर से ये साबित हो रहा है कि यहाँ जज़म मौजूद थी, ये माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है।
इसी तरह अब जब इसको اسمیہ بنا رہے ہوتے ہیں فعلیہ اسمیہ بنائیے تو یہاں ضربت آ جائے گا. اسی طرح جب ہم تثنیہ میں جائیں گے تو پھر وہی قاعدہ ہمارے پاس رہے گا ضربہ تل معلمتانی. یہ آنی دور استانیوں نے مارا اور المعلمات آنی ضربتا. اور اسی طرح جب آپ جمع میں جائیں گے تو ضربا تل معلمات. ہم نے آوازیں سیکھی ہیں تون تن تین تانی تینی تینی آتن 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 المعلمات ضربت المعلمات ضربنا. سیکھے میں چاہیے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. اب یہاں سے یہ جملہ اسمیہ ہے, یہاں سے یہ جملہ فعلیہ ہے. ہم نے جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ بنانا سیکھا اور جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا سیکھا. اب یہاں تک ہماری جو جملہ فعلیہ کی ماضی کے ساتھ بحث تھی وہ ہماری